إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں. بندے تو سبھی ہیں، لیکن ان بندوں میں وہ بندے یا وہ بندیاں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے. جب ایک انسان کو، ایک بندے کو یا ایک بندی کو جب اللہ پسند کرتا ہے یا جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اللہ کے محبت کے نتیجے میں انسان کو جس سے اللہ محبت کرتا ہے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، چند فائدوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. اور اسی میں یہ بات بھی آئی تھی کہ پہلا وہ خوش نصیب انسان، پہلا وہ بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ ہیں اللہ کے موحد بندے. وہ بندے جو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، توحید اور توحید والے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ انسانوں سے محبت کرے نہ کرے، فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک انسان سے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ محبت کرے یا نہ کرے، انسان کو کیا فرق پڑتا ہے یا اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو فرق پڑے نہ پڑے، انسان کی زندگی میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرق پڑتا ہے. جب کسی انسان سے اللہ محبت کے بجائے نفرت کرے، اس انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں نظر دوڑانی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کون سی غلطی ہم سے ہو رہی ہے کہ اللہ ہم سے بجائے محبت کے نفرت کر رہا ہے. جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو انسان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بہت ساری باتیں سنی. ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب کیفیت اور بڑی عجیب خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو قدم قدم پر اللہ رب العالمین اس انسان کی رہنمائی فرماتا ہے. جب ایک انسان کی رہنمائی رب العالمین زندگی میں فرما دے تو کتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ ہم انسانوں سے محبت کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الرقاق کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس کسی نے بھی میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس کسی نے بھی میرے کسی ولی سے نفرت کی، فقد آذنته بالحرب، اسے یاد رکھنا چاہیے اس کے بارے میں، یعنی اس کے سلسلے میں، یعنی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی جو بندہ کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے نیک بندے سے نفرت کرتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس سے نفرت کر رہا ہے اور کس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ رب العالمین اپنے ولی بندے سے، متقی اور پرہیزگار بندے سے دشمنی کو برداشت نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں سب سے زیادہ، یا میرے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہو سکتی ہے، میرا بندہ اگر مجھ سے قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میری مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کے ذریعے میرا قریبی بندہ بن جائے جس کو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، نماز اس کے اوپر فرض ہے، نماز کو پابندی سے ادا کرے۔ کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے، اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض تھے، اس کو روزہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہو چکا ہے اس کے مال کے اندر، تو اس کو چاہیے وقت پر زکوٰۃ ادا کرے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، صاحب ثروت ہے، مال و دولت والا ہے، حج اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں وہ حج کرے۔ یعنی جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرائض انسان کے اوپر عائد ہو چکے ہیں، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ادا کرے۔ اللہ کو یہ چیزیں بہت پسند ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو بندے فرائض کو ادا کرتے ہیں وہ تو ادا کرتے ہی ہیں، وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرے متقی بندے، میرے پرہیزگار بندے فرائض کی ادائیگی کے بعد فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، فرض روزے کے بعد، زکوٰۃ جو فرض ہو چکا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی نوافل کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے، برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ آپ نے دیکھا فائدہ؟ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان نوافل ادا کرتا ہے، نفلی عبادتوں کو ادا کرتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے احببتہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ اعلان ہے، یہ آواز ہے رب العالمین کی کہ اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت جب اللہ کرتا ہے ہوتا کیا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟
یعنی کان کا استعمال انسان اسی جگہ کرتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، آنکھ کا استعمال وہی کرتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، ناجائز چیزوں پر غلط نگاہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ہاتھ سے غلط کام وہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کی حفاظت فرماتا ہے، پاؤں اور قدم کی اللہ رب العالمین حفاظت فرماتا ہے، قدم ڈگمگاتا نہیں ہے، ادھر ادھر پھسلتا نہیں ہے، اللہ پاؤں کی قدم کی حفاظت فرماتا ہے۔ آگے ایک اور بڑی خوشخبری دی گئی، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، اس سے پہلے کہتا ہے کہ اگر میرا یہ بندہ یعنی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اگر یہ بندہ مجھ سے کچھ مانگ لے، کسی چیز کی اس کو ضرورت ہو، مانگنا تھا، اللہ فرماتا ہے لَأُعْتِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور دوں گا۔ عربی جو الفاظ اللہ استعمال کرتا ہے، میں ضرور بھی ضرور دوں گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کا وعدہ ہے، وہ بندہ اگر مانگے فوراً اللہ دے دے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، انسان دنیا کے اندر دو ہی چیزوں سے ڈرتا ہے، یا تو انسانوں کی دشمنی سے ڈرتا ہے یا شیطانی وسوسے سے ڈرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو شیطان کے خوف سے، شیطان کے وسوسے سے بھی بچا لوں گا اور لوگوں کی دشمنی سے بھی بچا لوں گا، اس کا دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ آگے کہا گیا وَمَا تَرَدُّدِي عَنْ شَيْءٍ، میں کسی چیز کے بارے میں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں بحیثیت اللہ، میں انسانوں کا خالق، اگر میں کسی چیز کے بارے میں یہ ارادہ کر لیتا ہوں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، میں آگے پیچھے نہیں کرتا ہوں، اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں، اللہ کے وعدے میں تبدیلی نہیں، اللہ نے کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ اس کام کو کرتا ہے، پس و پیش میں نہیں رہتا، تردد کا شکار نہیں ہوتا، اللہ نے سوچا اللہ نے کر دیا۔ ترددی عن نفس المؤمن، لیکن اللہ ذرا آگے پیچھے کرتا ہے۔ ایک مومن سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جب مومن کو مرنے کا وقت آتا ہے، جب مومن کے موت کا قریب آتا ہے، مومن بھی انسان ہی ہے، موت سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے، آپ فرماتے ہیں ان لسکرات الموت، موت کی سختی بہت زیادہ ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا مومن بندہ مرنے کا قریب ہوتا ہے، مرنے کا جب وقت آتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، کیوں؟ صرف تکلیف کو برداشت نہ کر سکے گا، اس تکلیف کی وجہ سے مرنا نہیں چاہتا ہے، ورنہ ایک مومن کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بلائے، میں اللہ سے ملاقات کروں، اور اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ میں مومن بندے سے ملاقات کروں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب مومن بندے کے موت کا قریب آتا ہے تو روح کے قبض کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اسی وقت مجھے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یعنی اتنی محبت ہو جاتی ہے ایک مومن سے اللہ رب العالمین کو کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا مومن بندہ مرے، لیکن اللہ کا قانون بھی تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مومن ہو، مشرک ہو، کافر ہو، بدعتی ہو، اللہ کا ماننے والا ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مفلس ہو، قلاش ہو، کوئی بھی ہو، موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کو فرق پڑے نہ پڑے، ہم انسانوں کی زندگی میں فرق پڑتا ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا گیا، توحید اللہ کو بہت پسند ہے، توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں آنی چاہیے۔ دوسرے کون لوگ ہیں؟ دوسرے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے یا جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی، اے ہمارے حبیب، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی،
تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اگر کسی مومن کا دعویٰ ہے، کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ کہے فاتبعونی۔ یعنی اگر کسی مسلمان کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، اس دعوے کو ثابت کیسے کر سکے گا؟ فاتبعونی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تب جا کر ثابت ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، کہنے کے لیے تو ہم اہل حدیث ہیں، کہنے کے لیے تو ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم نماز اسی طریقے پر پڑھتے ہیں جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور ہم آمین زور سے کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، آپ ولضالین کے بعد آپ آمین کہتے تھے، اور آپ نے یہ وعدہ کیا اور آپ نے اپنی امت کو تاکیدی حکم دیا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، نماز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پوری کی پوری نماز ہو جائے۔ مگر معاف کیجئے گا، ہم نماز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، رسول کے نقش قدم پر چلتے ہیں، مگر شادی بیاہ میں، نکاح کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، اخلاقیات میں، کیریکٹر میں، سلوک میں، معاملات میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں ہیں، ہم رسول کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو شادی بیاہ میں جہیز کا لین دین کرتی ہے، شادی بیاہ میں لین دین کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے پانی کی طرف بہا دیتے ہیں، شادی بیاہ میں فضول خرچی کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے مدرسے چندے کے لیے ترستے ہیں، مسلمانوں کے پاس ڈھنگ کے اسکول نہیں، ڈھنگ کے کالج نہیں، مسلمانوں کے پاس اچھے ڈاکٹر نہیں، اچھے انجینئر نہیں، اچھے وکیل نہیں، لیکن یہ مسلمان شادی بیاہ میں فضول خرچی کرتے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ مسلمانوں کا لین دین آپ دیکھ لیجئے، ایک مسلمان کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں دھوکہ دھڑی سے میں سب سے آگے ہوتا ہے، ایک مسلمان اپنے ہی مسلمان دوسرے بھائی سے کاروبار کرنا نہیں چاہتا ہے، لین دین کرنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے، اسے پتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے بات میں سچا نہیں ہے، اپنی زبان کا پکا نہیں ہے، وعدے کا پکا نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تو یہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ جس طریقے سے نماز میں رسول کی اتباع ہے، جس طریقے سے رکوع میں رسول کا اتباع ہے، تہجد میں رسول کی اتباع ہے، یا دوسرے معاملات میں رسول کی اتباع ہے، شادی بیاہ میں بھی رسول کی اتباع ہونی چاہیے، لین دین کے معاملات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نبی، جو ہمیں نبی ملے، اس نبی نے تو ہمیں ہر چیز کی تعلیم دے دی، ہر چیز کی تعلیم دے دی۔ نماز کیسے پڑھنا ہے موجود ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے تعلیمات موجود ہے، لین دین کیسے کرنا ہے تعلیمات موجود ہے، اخلاق کیسے اپنانا ہے تعلیمات موجود ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے تعلیمات موجود ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلقات کیسا ہونا چاہیے تعلیمات موجود ہے، ہر چیز کی تعلیمات موجود ہے۔ یہی وجہ ہے مکہ کے جو مشرکین تھے، کافرین تھے، ان کو طنز ہوتا تھا، انہیں تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے طنزاً یہ کہا دیا کہ تمہارا نبی تو ہر چیز کی تعلیم دے کر جا چکے ہیں۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قیل له قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار
او ان نستنجی برجیع او بعزم، رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ان سے کسی مشرک نے کہا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراء، طنز کے طور پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا سلمان فارسی تمہارا نبی نے تو تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیا ہے، ہر چیز تمہارے نبی تمہیں سکھاتے ہیں، حتی القراء، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، پیشاب کیسے کرنا ہے، پاخانے کیسے جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے جو جو ضروری چیزیں کیسے کرنے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اجل تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے نبی نے تو ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا، ہمیں منع کیا ان نستنجی بالیمین، ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا کہ ہم جب بھی قضاء حاجت کے لیے جائیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں، پیشاب یا پاخانہ کرنے جائیں تو ہم قبلہ کی طرف رخ نہ کریں، نبی نے منع کیا۔ ہمارے نبی نے تعلیم دیا کہ جب قضاء حاجت ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے تو گندگی کو صاف کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے دائنا ہاتھ استعمال نہ کرو، بایاں ہاتھ استعمال کرو، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ استنجا کرنے کے لیے کم سے کم 3 پتھر ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، آج بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، نبی فرماتے ہیں کہ 3 پتھروں سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ پتھر کے بجائے کوئی آدمی ہڈی یا گوبر کا استعمال نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی تعلیم ہے، آپ غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھوڑا نہیں ہے، آپ ہر چیز کی تعلیم دے کر جا چکے ہیں۔ تو ہمیں اگر نماز میں نبی کی اقتداء کر رہے ہیں، ہم مزار پر جانا چھوڑ دیے ہیں، تو ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نبی کی اتباع کریں گے، نبی کی پیروی کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہم سے محبت کرے گا، صرف محبت ہی نہیں، ہم گناہ گار بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں رسول کی اتباع، رسول کی پیروی موجود ہے۔ دوسرا، یہ وہ انسان ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تیسرا عمل، تیسری چیز جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں پر پڑ جائے، سارے کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کریں، جلدی جلدی مسجد آئیں، تیاری کریں، مسجد کی طرف رخ کریں۔ نمازی بندے اللہ کو بہت پسند ہے، نمازی بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہیں پر ہر انسان فیصلہ کر لے، اگر وہ نمازی ہے خوش نصیب ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں صرف جمعے کی نماز ہے تو زندگی پر غور کیا جائے، نگاہ دوڑائی جائے، غلطی کہاں کر رہے ہیں، خطا کہاں ہو رہی ہے، غلطی کی اصلاح کی جائے۔ عبداللہ بن مسعود ہیں، بخاری کی روایت ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ قال الصلاة على وقتها قال ثم ای قال بر الوالدین قال ثم ای قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن استعاذني لزادني رواہ البخاری فی کتاب مواقیت الصلاۃ۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل، کون سی نیکی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کون سی نیکی ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کا وقت ہو جائے بغیر کسی تاخیر کیے، بغیر کسی ٹال مٹول کے نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ دوسری روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، صحابی پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، کون سے اعمال سب سے افضل ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور سب سے افضل عمل ہے۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بات آگے آئے گی۔ پھر آگے کہا پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے؟ کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ تین باتیں، یہ تین سوالات میں نے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے۔ آگے کہتے ہیں وَلَوِ اسْتَزَادَنِي یا وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں اور بھی سوال کرتا تو نبی کا مزاج ایسا لگ رہا تھا کہ اور جواب دیتے، لیکن میں نے تین سوال کر لیے، تینوں کے جواب مل گئے، میں نے خاموشی اختیار کر لیا، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے زیادہ سوال نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ بہت پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ 80 سے زائد مرتبہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حوالہ دیا کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ ایک بار اگر اللہ کا دے نماز قائم کرو ہمارے لیے ضروری تھا، ہمارے لیے ضروری تھا، لیکن 80 سے زائد مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کرنا، بار بار دہرانا، یہ نماز کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ آج ہم معمولی گرمی دیکھ کر اے سی کے محتاج ہو جاتے ہیں، کولر کے محتاج ہو جاتے ہیں، کل ان چیزوں کا وجود نہیں ہوگا، قیامت کے میدان میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ لیکن ان پریشان لوگوں میں کچھ خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جنہیں اس پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ جانتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے تھوڑی بہت پریشانی اٹھا لیے تھے، برداشت کر لیے تھے، کل کی پریشانی سے بچنے کے لیے آج کی پریشانی انہوں نے جھیل لیا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی سائے میں جگہ دے گا۔ منہم ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد سے لٹکا ہوتا ہے، یعنی ایک نماز ادا نہ کیا بلکہ دوسری نماز کے بارے میں فکر لگی ہوئی ہے، ظہر پڑھا عصر کی فکر لگی ہوئی ہے، عصر پڑھا مغرب کی فکر لگی ہوئی ہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا، یہ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں جو انسان ان نمازوں کو قاعدے کے ساتھ ادا کرتا ہے، اچھی طرح اس کے لیے وضو کرتا ہے۔ آج ہماری وضو بھی صحیح نہیں، نماز بھی صحیح نہیں۔ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا، اپنے اوپر ذمہ داری لے لیا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول 5 صلوات افترضهن اللہ عز وجل من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ نماز ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، یہ 5 ہی نماز ہے۔ آگے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، یعنی سنت کے مطابق وضو کرے، قاعدے سے وضو کرے، وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، اور ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھے، ان کے ٹائم پر پڑھے، لیٹ نہ کرے، تاخیر نہ کرے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ،
ان نمازوں میں جو رکوع ہیں، جو سجدے ہیں، جو خشوع کے معاملات ہیں، ان کو پورا کرے، قاعدے سے رکوع کرے، قاعدے سے سجدے کرے، یعنی اعتدال ہو، معتدل نماز ہو، سنت کے مطابق ہو، جلد بازی والی نماز نہ ہو۔ جانتے ہیں ہم میں کا بہت آدمی ایسا ہے جو چور ہے، چور ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اسوأ الناس سرقۃ، سب سے برا اور خراب چور وہ انسان ہے جو نماز میں چوری کرے۔ نماز میں چوری؟ صحابہ کو تعجب ہوا، اے اللہ کے رسول نماز میں کیسی چوری ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں۔ نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز میں بندہ رکوع صحیح سے نہ کرے، سجدے صحیح سے نہ کرے، یہ نماز کی چوری ہے۔ صرف چوری ہی نہیں، سب سے بری چوری ہے۔ اور جو آدمی ایسی غلطی کرتا ہے وہ سب سے برا چور ہے۔ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں رکوع بھی مکمل کرے اور خشوع بھی مکمل کرے۔ اللہ نے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جو آدمی ایسا نہ کرے، جو آدمی ایسا نہ کرے، رکوع صحیح نہ ہو، سجدے صحیح نہ ہو، نماز صحیح نہ ہو، اللہ نے یہ وعدہ ہٹا لیا، اللہ نے یہ وعدہ ہٹا لیا۔ اللہ کے اوپر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان شاء غفر لہ، اب اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کا رحم رہے گا۔ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے اگر اللہ معاف کر دے تو اللہ کی مہربانی ہے۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اگر چاہے تو عذاب دے دے۔ سوال یہ ہے کہ پتہ کس کو ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا یا عذاب دے گا؟ بڑی سترک رہنے کی ضرورت ہے، بڑی سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا کام، کوئی بھی کام ہو، نماز کا وقت ہو جائے، ہمارا کام، ہمارا دھندا، ہماری تجارت ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کو ان سے محبت ہوتی ہے، تجارت، کاروبار، بزنس، کام ان کو نماز سے الگ نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں ان کی تجارت، ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ کاروبار بھی کر رہے ہیں، نماز کے پابند بھی ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ یخافون، یہ ڈرتے ہیں، انہیں ڈر ہے اس دن سے جس دن دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، آدمی ہوش کھو دے گا۔ کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تیسری چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، وہ ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اور بھی باتیں ہیں، مزید گفتگو ہم اگلے جمعے میں کریں گے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرما جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین جو اعمال تیری نگاہ میں پسندیدہ ہے، رب العالمین اس کی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہر وہ کام جس سے تو نفرت کرتا ہے، جو تیری نگاہ میں مبغوض ہیں، رب العالمین ہم سب کو ان اعمال سے، ان کاموں سے، ان غلطیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم تمام مرد و خواتین کو اتوار کے درس میں مغرب بعد ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔